صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في يومي هذا وفي كل يوم اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وجميع قبور الأئمة عليهم السلام في يومي هذا وفي كل يوم شہداء ملت جعفریہ حاضرین مجلس مرحومین اس مرکز علمیہ دے بانیان اور معاونین دے مرحومین جتنے لوگ دامیں درہمیں قدمیں سخنیں اس ادارے دے قیام تو لے کے آج تک تعاون فرمائے اور فرما رہے انہاں تمام معاونین دے مرحومین جتنے اساتذہ طلباء متعلمین مومنین اس ادارے دے نال مربوط رہے اور اس ادارے فانی تو چلے گئے بالخصوص مولانا غلام جعفر صاحب مرحوم حافظ شیر خان صاحب قبلہ مرحوم اس ادارے دے ایک طالب علم بزرگ طالب علم ہر سال مجلس حاضر ہوندے ہیں مولوی غلام قاسم صاحب بکر تو دار فانی تو چلے گئے حاجی مدی الحسنین شاہ صاحب مرحوم اور اس خانوادہ سادات دے تمام مرحومین حاجی افضل خان جعفری صاحب اور سید فقیر شاہ صاحب جتنے لوگ اس ادارے دے نال مربوط رہے اور اس ادارے فانی تو چلے گئے انہاں تمام مرحومین دی بلندی درجات اور اپنے اپنے تمام مرحومین دی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم بالثواب ما قرئ من القرآن الى ارواح جميع المؤمنین المرحومین لا سیما المرحومین المخصوصین والمخصوصات بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی محمد وآل محمد انہاں دعائیں دی قبولیت واسطے بلندتر صلوات بارے دیگر بھی بلندتر صلوات تلاوت ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ الذی نورا قلوبنا بولایت آل محمد صلوات الحمد للہ الذی نورا قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام الصلاة والسلام على من كان نبيا وأودع بين الماء والدين
والصلاة والسلام على وليه وخليفته وابن عمه ووارث علمه وناصر دينه ومنفذ شريعته ومروج أحكامه ومنجز وقته وحافظ سره علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ولعنة الله على أعدائهم ومعانديهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه وأفضل إرشاده: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ برادران ایمانی، عوامل بیت، انتہائی محترم و معزز سامعین، خدائے لم یزل ولا یزال نے اپنی لارے کتاب 5 مقامات تے 10 چیزاں دے درمیان تقابل پیش فرمائے، جنہاں جو ایک آیت مجیدہ میں جناب دی خدمت دی تلاوت کی ہے. میرا نبی انہاں کولوں پوچھ کیا جانن والے اور نہ جانن والے برابر ہو سکتے؟ ادا ہی فرمائے کہ ادا روشنی اور اندھیرا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا دن اور رات برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا دھوپ اور سایہ برابر ہو سکتے ہیں؟ شہید ثانی علیہ رحمہ نے تعریف فرمائے کہ انہاں 5 مقامات دی اگر تفسیر دا مطالعہ کیتا جائے تو انہاں تمام مقامات دے اللہ نے علم اور اہل علم دی فضیلت کو بیان فرمایا کہ اگر غور و فکر کرے سو دن اور رات برابر نہیں، روشنی اور اندھیرا برابر نہیں، اندھا اور بینا برابر نہیں، دھوپ اور سایہ برابر نہیں، پھر اس بات کا بھی اقرار کر جو عالم تے جاہل برابر نہیں، معصوم اور غیر معصوم برابر نہیں. عالم دا اپنا مقام ہے، جاہل دی اپنی حیثیت. کہیں جاہل نو عالم دی مسند نہ بٹھا، کہیں عالم نال جو علا والا رویہ اختیار نہ کر، غیر معصوم نو معصوم دی مقام تے نہ بٹھا، بلکہ معصوم نہ اپنا مقام ہے، غیر معصوم دی اپنی حیثیت. میں جو کہ دامن وقت زیادہ گنجائش نہیں کہ بلا جوادی صاحب نے بھی خطاب فرماونا ہے، میں صرف چند احادیث معصوم عرض کرنا چاہنا. فرمایا من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام، جس شخص کو اس حالت میں موت آ جائے کہ وہ دین کا علم سیکھ رہا ہو تاکہ احیاء اسلام کرے، اسلام کو زندہ کرے، کانا بینہ و بین الانبیاء درجۃ واحدۃ فی الجنہ، اس کے درمیان اور انبیاء کے درمیان جنت میں صرف 1 درجے کا فاصلہ. جو شخص اور پھر فرمایا فضل العالم علی العابد 70 درجہ، ایک ہے عالم ایک ہے عابد،
عبادت کر رہا ہے، اول وقت میں نماز پڑھتا ہے، تعقیبات کرتا ہے، تسبیح و تقدیس کرتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، اور ایک شخص صرف عالم ہے اور اپنے واجبات ادا کر رہا ہے، معصوم نے فرمایا اس عالم کو ایسے عابد پہ 70 درجہ زیادہ فضیلت حاصل، اس عالم کو 70 گنا شرف اور فضیلت حاصل ہے۔ اور فرمایا کتنے مقامات اور کیسا درجہ، بین کل درجتین حضر الفرس 70 عاماً، ایک ایک درجے کے درمیان اتنا فرق ہے کہ اگر کوئی تیز رفتار گھوڑا 70 سال تک دوڑتا رہے تب جا کے وہ دونوں درجوں کے درمیان کی منزل کو طے کرتا ہے، اور اللہ نے ایسی 70 منازل عالم دین کو بلند عطا فرمائی۔ اور پھر معصوم کو پوچھا گیا مولا وجہ کیا ہے، ایک عبادت گزارتے ایک عالم نے اتنا بلند مقام کیوں؟ فرمایا وَذَلِكَ لِأَنَّ الشَّيْطَانَ يَضَعُ الْبِدْعَةَ لِلنَّاسِ فَيَبْصُرُهَا الْعَالِمُ فَيَذِلُّهَا، اس لیے کہ شیطان کوشش کرتا ہے کہ مخلوق خدا کو گمراہ کرے، شیطان بدعات پھیلاتا ہے، شیطان بے دینی پھیلاتا ہے، شیطان احکام الہی کے برعکس لوگوں کو لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ عالم کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ غور و فکر کر کے مخلوق خدا کو بدعات سے بچا کے دین پہ ثابت قدم رکھتا ہے، اور اس کے برعکس والعابد یقبل علی عبادت، اور عابد صرف اپنی عبادت تک محدود رہتا ہے، اسے دوسروں کی فکر نہیں ہوتی۔ اہل علم کو فضیلت اس لیے ہے کہ خود بھی راہ حق پہ ہوتے ہیں اور مخلوق خدا کو بھی راہ حق پہ قائم رکھتے ہیں، چونکہ بچاتے ہیں مخلوق خدا کو۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا ایک دفعہ بلند کر صلوات پڑھو چاہے سارے حضرات، المؤمن اذا مات وترک ورقۃ واحدۃ علیہا علم، جب کوئی عالم دین دنیا سے جائے اور ایک ورق ایسا چھوڑ جائے جس پہ اہل بیت اطہار کے دین کے علم کی کوئی بات تحریر ہو، تکون تلک الورقۃ یوم القیامۃ سترا فیما بینہ وبین النار، فرمایا اس کا یہ لکھا ہوا ورق اس عالم کے درمیان اور جہنم کے درمیان ڈھال بن جائے، وہ دین کا ورق لکھا ہوا جس پہ علم کی بات ہوگی وہ اس کے لیے ڈھال بن جائے گا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِكُلِّ حَرْفٍ مَكْتُوبٍ عَلَيْهَا مَدِينَةٌ، اور فرمایا اس ورق پہ لکھے ہوئے ایک ایک حرف کے بدلے میں اللہ اسے جنت میں ایک گھر نہیں ایک شہر عطا فرمائے، اور فرمایا اوسع من الدنیا 7 مرات، اور وہ اتنا بڑا شہر ہوگا جو دنیا سے 7 گنا بڑا ہوگا۔ اور اس واسطے علماء نے اس حدیث کی تفسیر بیان فرمایا، تشریح کہ دا مطلب ہے عالم نے صرف مقام جنت عطا نہیں ہونا بلکہ جویں شہر دا مالک اس شہر دا سردار ہوندے، ذات توحید کا حکم سی میرے علم دی وجہ تو جنا فائدہ اٹھایا، ہاں شفاعت کر میں رحمان انہوں بھی جنت عطا کرا، تو اس شہر دا سردار جنتی تیری لے آیا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، اور رسول کافی میرے بھائی آقا دا فرمان ہے عالم ينتفع بعلمه افضل من 70,000 عابد، وہ ایک عالم جس کے علم سے مخلوق خدا فائدہ اٹھائے، جس کے علم کی وجہ سے لوگ رائے حق پہ آئیں، معرفت توحید حاصل ہو، حلال و حرام کے پابند بن جائیں،
محرمات سے بچ جائیں، واجبات کے پابند ہو جائیں، وہ ایک عالم جس کے علم سے مخلوق خدا فائدہ اٹھائے، وہ نگاہ توحید میں 70,000 عبادت گزاروں سے زیادہ افضل۔ البتہ پھر معصوم کو پوچھا گیا، بولا اے فرماؤ اللہ دی بھری کائنات ہے، من خیر خلق اللہ بعد ائمۃ الہدی، بولا یہ فرمائیے ائمہ کے بعد اللہ کی کائنات میں اس کی مخلوق میں سب سے افضل کون ہے؟ وہ کون شخص ہے جس کو اللہ نے ائمہ کے بعد اپنی مخلوق میں سے افضل قرار دیا؟ فرمایا العلماء۔ اور کیڑے علماء؟ فرمایا اذا صالحوا، علماء صالحین جو خود بھی واجبات کے پابند ہوں اور دین خدا کی خدمت کریں اور لوگوں کو بھی دین خدا کی طرح بلائیں۔ پھر معصوم کو پوچھا گیا مولا ومن شر خلق اللہ بعد ابلیس، ابلیس کے بعد اللہ کی کائنات میں سب سے بدتر مخلوق کون سی ہے؟ فرمایا العلماء۔ ائمہ کے بعد سب سے بہترین مخلوق بھی علماء، علماء صالحین، اور ابلیس کے بعد کائنات کی بدتر مخلوق بھی علماء۔ مولا کون سے علماء؟ فرمایا العلماء اذا فسدوا، علماء فاسدین۔ مولا کیسے پہچان ہوگی؟ لباس بھی علماء والا ہے، حلیہ بھی علماء والا ہے، بظاہر زندگی بھی علماء والی ہے، ہمیں کیا پتا کہ یہ بہترین مخلوق ہیں، یہ شیطان کے بعد بدتر مخلوق میں سے ہیں؟ تو حجت خدا نے فرمایا ہم المظہرون للعبادین القادمون للحقائق۔ پہچان میں معصوم بتا رہا ہوں، اگر حق پہ پردے ڈالیں اور باطل کو عام کر رہے ہوں، یہ شیطان کے بعد بدتر مخلوق ہے۔ اگر حقائق پہ پردے ڈال رہے ہوں، حلال کو حرام، حرام کو حلال، اگر بدعات کو پھیلا رہے ہوں، مخلوق خدا کو گمراہ کر رہے ہوں، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کے بعد بدتر۔ لیکن اگر مخلوق خدا کو حقائق بتا رہے ہوں، بدعات سے بچا رہے ہوں، مشرک ہونے سے بچا کے دعوت توحید دے رہے ہوں، محرمات سے ہٹا کے انہیں واجبات کا پابند بنا رہے ہوں، فرمایا ان علماء کو اللہ نے معصوم کے بعد اپنی مخلوق میں سے افضل ترین قرار دیا۔ میرے محترم سامعین، اتفاق ہوندے مدرسے دے جلسے تے جان دا ملتان، شیعہ میانی دے مومنین پورے ملتان جو ملتان دے سارے مومنین اس بات دی گواہی دیں دیں کہ زین الاتقیاء علامہ قبلہ غلام علی شاہ صاحب دے آون تو پہلے ساڑھے کول شیعہ غسل دیوان والا کوئی نہیں ہے، نکاح پڑھاون واسطے بندہ کوئی نہیں لبدا۔ کتنے ایسے افراد غیر شیعہ مذہب دے مطابق، غیر شیعہ انداز دے مطابق غسل اور کفن اور دفن، لیکن ایک شخصیت دے آون نال پورا ملتان گواہی دیندہ ہے۔ اے آئین تو پتہ لگے آل محمد طریقے میں نماز کیا ہے، غسل کیا ہے، طہارت کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا اللہ، آؤ بسم اللہ، یا رسول اللہ، یا اور میرے محترم سامعین، آغاز بہت بڑی شخصیت، 4 ائمہ دے صحابی، جناب زکریا ابن آدم آج بھی حرم معصوم قوم دے قریب دفن ہے، قبر مبارک موجود ہے۔ زکریا بن آدم لکھے 8ویں آخانوں، مولا میں اہل قوم تو تنگا، اجازت دیو میں قوم چھوڑ کے چلا جاؤں۔ اپنے زمانے دا فقیہ، مجتہد، محدث، 4 ائمہ دا صحابی،
اتنا تا تنگ کیتا ہے زمانے امام دی زندگی ہے ادھے مولا میں نے اجازت دیو میں زکریا بن آدم ہن نہیں رہ سکتا قوم اجازت دیو میں قوم چھوڑ کے چلا جاواں 8ویں آقا نے خط لکھے شیخ صدوق علیہ رحمہ تعریف فرمایا زکریا میں امام پہ آدھا قوم نہ چھوڑے مولا کیوں فرمایا انہا تیری قدر نہیں کی تھی لیکن میں امام جاندہ جنہیں بغداد والے میرے باب موسیٰ کاظم کی وجہ تو عذاب تو محفوظ ہے اہل قوم تیری وجہ تو عذاب تو محفوظ فرمایا جنہیں اوکھی سوکھی نب دیئے نبھا قوم نہ چھوڑیں اہل قوم تیری وجہ تو عذاب الہی تو معفو یہ معصوم تا نہیں زکریا بن آدم عالم مذہب اہل بیت ہے اور میرے محترم سامعین انہاں بزرگان جڑے ٹر گئے اللہ درجات بلند فرمائے جڑے زندان مالک صحت و سلامتی عطا فرمائے ہو سکتے ہر بندے دا ایک اپنا مزاج دے اپنی سوچ میں بندہ حقیر آدھا کہ اگر یہ دو بزرگ ساڑیاں زندگیاں جو نہ ہوں دے اسی مشرق تے غالی بن کے دنیا تو ٹوٹی نجفی صاحب قبلہ اور ملک صاحب قبلہ انہاں بزرگان سانو دس ہے توحید کیا ہے اصول کیا ہے فروع کیا ہے آل محمد دا مذہب کیا ہے آل محمد دی سیرت اور سارے ایک بزرگان میں نے بڑا آغا علی نقی علیہ رحمہ جیسی شخصیت دین ہن علی گڑھ یونیورسٹی ہے ٹانگے تے جا رہے تے ٹانگے والے پوچھے ذرا تعارف تو کراؤ ایو کو جا کہنے میں سید علی نقی ہاں تھوک دیتا اس قبلہ دے چہرے تے سخت لفظ ہے تھوک کے قبلہ دے چہرے تے نا تے ٹانگے تو اتار چھوڑے اس اگر میں نے پتہ ہویا نا تو سید علی نقی ہے میں ٹانگے تے سوار نہ کراما ہاں ایک بہت بڑی کمدی شخصیت میں نے آکھیں لگے ایک بے قدری ہائی سید علی نقی دی جو آغا علی نقی دی بے قدری دے بعد وقت ہندوستان اہل علم تو محروم ہو گیا وقت آغا علی نقی جیسا عالم اور ایسی شخصیت میرے محترم سامعین جنہ نعمتہ نہیں انسان قدر نہ کرے خدا نسلنوں نہ نعمتہ تو محروم کر چھوڑے آغا علی نقی جیسی شخصیت و سرزمین ہندوستان پہ نہیں اب پیچھے سارے دوست ہیں ملک طاہر عباس سوان صاحب قوم میں انہاں تفسیر لوامع التنزیل وہ دی تقریب کی دیئے دوبارہ شائع کرائی نہیں تا ایران دے علماء آکھیں لگے کیا وجہ ہے ہندوستان دی زمین اتنی بانج ہو گئی ہے کہ ود حامد لکھنوی جیسا بندہ نہیں آیا ود ناصر الملت جیسی شخصیت اور وہ دی بنیادی وجہ کیا ہے جدہ انسان نعمتہ دی بے قدری کرے ادا وقت اللہ انہاں نعمتہ میں اٹھا لے دے سزا آمان علیہ نسلہ بہت دے لیا ذرا 7-8 بزرگ علامہ سید محمد یار شاہ صاحب قبلہ کو شروع کرو علامہ سید محمد یار شاہ صاحب قبلہ علامہ باقر ہندی صاحب قبلہ چکڑالوی صاحب قبلہ انہا بزرگان کو ابتدا کرو سید گلاب علی شاہ صاحب جاڑا صاحب قبلہ نجفی صاحب قبلہ ذرا انہا 7-8 بزرگان دیا خدمات تو بڑے صغیر تو اگر ایک پاسے کرو ود ذرا سوچنا پیچھے تشیع کیا نظر آتا اگر انہا بزرگان دیا خدمات نہ ہوں دیا اگر انہا بزرگان دے شاگرد نہ ہوں دے اگر انہا بزرگان دیا کتابہ نہ ہوں دیا کردار نہ ہوں دا سیرت نہ ہوں دی مذہب اہل بیت کی تبلیغ نہ ہوں دی کوئی آکسی میرا بابا رائے ہدایت دے آئی کوئی آکسی ساڑا دادا کوئی آکسی ساڑا پردادا جے 2-3-4 نسلہ پچھا سفر کرو تو نہ کھیڑا ہو ایسی جو اے بزرگ نہ ہوں دے تو آج ساڑی کیا حالت ہے اور تیرے تحصیل کوٹ مومن ایک شہر ہے مولانا بھائی حامد علی صاحب دے والد تھے کچھ دن بطور ٹیچر رہے میں ایک نوجوان دے چیلم تے تھے گیا بھائی جان دے آکھن لگے جی اس وقت ساڑے شہر 2 حصے ہی تقسیم ہے ایک شہر ہے جنہی ساری زندگی علماء نال گزری ہے ایک
طبقہ ہے جدی ساری زندگی علماء دی مخالفت گزری ہے. آخر لگے پورے شہر ایک واضح فرق نظر آندا ہے. جیڑی علماء نال گزری ہے انہاں نہ رقبے ویچن نہ ڈیرے اجڑے نسلیں ہی بچ گئیاں دنیا ہی بچ گئی. اور جنہاں علماء دی دشمنی کیتی ہے کوئی پوڑی بن گیا کوئی شرابی بن گیا نسلیں ہی مک گئیاں رقبے ہی وک گئے. اے فرق تا دنیا کو نظر پہ آندا ہے آخرت دا پتہ نہیں کیا. پورے ایک شہر دے دو حصے جنہاں علماء نال گزاری ہے. ودن اسا علماء دی خدمت گزارن والے افراد ساڑھے بچے نہ منشیات دے عادی بنے نہ بے دین بنے نہ عیاش بنے نہ انہاں دے رقبے وکن. اور علماء نو گالی کڈن والے تے مخالفت کرن والے آپ ہی برباد ہو گئے. اور جس نوجوان دے چیلم تے میں گیا او بیدے نے 8واں یا 9واں نوجوان منشیات دی وجہ تو دنیا تو گئے. کئی مربع جائیداد ہے وارث کوئی نہیں. وجہ منشیات وجہ علماء دی دشمنی. میرے محترم سامعین باقی خدا دی ذات وہ علا کل شین قدیر ہے جنہیں عیبت پردے پائے. ساڑھا امتحان ہے جب تک اللہ نے نعمتاں عطا کی تھی انہوں نعمتاں دی قدر کر اپنے واجبات ادا کر علماء دی خدمت زندگی بسر کر. ہاں میرے محترم سامعین ہر مجلس سے جذب کر رہنا شیعہ واجبات ادا کر محرمات تو بچن دی کوشش کر دین دا احترام کر. دین مذاق نہیں علی دی چادر ہونا امتی دی بہن نہیں یہ یارہ لگھات الحافظ والحافظ یا حقلہ دے کے باہر دے دے رہے نبی دی آئی کے بہوڑی بھردے دار اس عالیہ دیا قربانیہ دی قدر کر. سوچیا کر ایڈی بڑی بھردے دار بازار کے جلوار دیتے کیویں شرابی دے دربارے خطبے پڑھے کیویں جدائی کھڑی آئی شرابی دے دربارے حرمی شراب دے نشے میں پہنچتا. علی دی تیرا سارے تو بڑا نقصان دیتا ہوئے لوگ میں کھڑی آئی کوئی ایک مصیبت آئیے جو نہیں ہوا کیڑا کیڑا در کیڑا وادی علی دی کوئی ارمان جیڑا آج تائی نہ بھلی آئے لوگ میں کھڑی آئی سارے تو بڑی مصیبت ہے میں جی پردے دار نہ میں جی شرابی دار گجاتے شرابی دا دربار گجاؤ میں علی دی پردے دار دی. اللہ صحت و سلامتی عطا فرمائے. میرے استاد محترم ملک صاحب قبلہ چکوال دی ایک مجلس سے ملک صاحب قبلہ جملے پہ پڑھ دے ہیں جدہی مختار سر بھیجنا چوتھا امام ہر ولدے قاصد نو آکھنا شکریہ ادا کریں بھلا ہوئی تے میرے روندے پردے دار رہا ہے سڑے زخمہ دے مرہم دا انتظام کی دے جدہی قاصد ولے آہک ظالم تے قاتل دا بہت کچھ دے ہم. میں ہکو جملہ پڑھنا چاہنا ہر ولدے قاصد وعدے ہیں مختار کو لو پوچھے آگے خون زندہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس مختصر جیا جملہ میرے بعد میرے برادر بزرگوار تشریف فرمائے. ملک صاحب دی زندگی دیا یاد ہے جو ایک یاد ایسے وفادار شاگرد مسائب دی دنیا نو ایک نواں رنگ دے کے آل محمد ذکر آوان علی مسئلہ تک ہر صاحب ممبر دی ایک محنت خالق دا عطیہ. ایسے ایسے جملے 1400 سال تو لوگ کربلا پہ پڑھ دے راستے لیکن ہر پھول دی اپنی خوشبو
کیڑا سونا کہیں جملہ لکھے دین دی بقا واسطے کہیں نبی دے پتری نہیں ہوئے جمیں رلیاں علی دیاں دھیاں اجرکم اللہ بس چند منٹ تے ممبر عزت والے بھائی دے حوالے مختار دن میں ارادہ کیتے وینا مدینے تے پوچھتا مولا اس کیڑا ظلم کیتے جنو آج تک دے بھولے آدھے وقت میں آکے اندے اللہ زخم نہ ڈھوکھا اس حرامی نو گرفتار کرا کہ آپ پوچھتا کیڑا ظلم کیتے جنو بیمار آج تک نہیں ہوتا فوجہ دورائیاں جنہیں ہوئے کھولی گرفتار کر کے لے آؤ جدا آئے نا ہاتھ بسے پوچھتا تماچا مارے جناب مختار آدھر کیڑا ظلم کی بیانے نہ سن سکتے اور میں نے نہیں دساؤ دسائی آج نہیں جو بیمار پوچھتے کیڑا ظلم کی بیانے بنا اس حرامی جنہ جواب دیتے خلاصہ ہی ہو بڑھتے یعنی مختار یہ ضرور پوچھتے تا سور میں دام و حرم کربلا اتنا حلیم ٹکڑا تو نہیں مارا جتنا میں شام غریب اور حلیم آدھے میں غیور سامنے اور اجادت پر میرے نئی تفصیل نصاب جنا میں خیمے داخل ہویا ہندیا جب میں نے رسالت سے سن ہویا ایک مرد دارائی جڑی گوڑا شریعت بھاگ کونے چھڑیا ایک انہیں ملک صاحب کبرا فرمایا ہاں سب کا موت رہا پر خیمہ غیر محرمی کوئی نہ رب سر پہ جادر کیوں پائی کھڑی آئی ملک صاحب کبرا فرمایا جاردی آئی جو شاہ غریبہ اس جادر نہیں رہا آئی آئی جنوے کئی بات سبنی میں